العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الرحمن الرحیم. باب فی الاولیاء والاکفاء. وینعقد نکاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وإن لم يعقد عليها ولی بکرا کان او طیبا عند ابی حنیفة و ابی یوسف رحمهم اللہ تعالی فی ظاہر الروایت. وعن ابی یوسف انه لا ينعقد الا بولی وعند محمد ينعقد موقوفا. وقال مالك والشافعي لا ينعقد النكاح بعبارة النساء اصلا لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها إلا أن محمدا يقول يرتفع الخلل بإجازة الولي. ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة. ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفو وغير الكفو لكن للولي الاعتراض في غير الكفو. وعن أبي يوسف وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفو لأنه كم من واقع لا يرفع ويروى رجوع محمد إلى قولهما. صاحب ہدایہ نے ماقبل میں نکاح اور محرمات نکاح یعنی کن لوگوں سے نکاح جائز ہے اور کن لوگوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اور اگر نکاح کر دیا ہے تو کن لوگوں سے نکاح باطل ہو جاتا ہے. یہاں سے صاحب ہدایہ نکاح کے ذمہ داروں کا بیان کرتے ہیں کہ جب نکاح کیا جائے گا تو نکاح میں کون کون ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور نکاح کے لیے کفو بھی معتبر ہے تو کس کے کفو کا اعتبار ہوگا، کہاں اعتبار کیا جائے گا اور کہاں اعتبار نہیں کیا جائے گا. صاحب کتاب نے لفظ اولیاء استعمال کیا ہے. اولیاء یہ ولی کی جمع ہے. ولی ولایت سے بنا ہے. ولایت کا ترجمہ ہے حکم کا، تو ولایت کا حاصل ہوگا تنفیذ الحکم علی الغیر. حکم کو دوسرے پر نافذ کرنے کا نام ولایت ہے. چونکہ نکاح کا ولی عورت پر نکاح کے حکم کو نافذ کرتا ہے، نکاح کا ولی عورت پر نکاح کے حکم کو نافذ کرتا ہے، اس لیے اس کو ولی کہتے ہیں. اور اکفا جمع ہے کفون کی. کفو کہتے ہیں نظیر کو، مثال کو اور ہمسر کو، یعنی اس جیسا ہو، اس جیسا کاروبار رکھتا ہو، اس جیسا حسن رکھتا ہو. آگے تفصیل آئے گی. عبارت کا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے، بہت آسان سبق ہے. ینعقد نکاح الحرة العاقلة البالغة. آزاد عاقلہ بالغہ کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے برضائها، اس کی رضامندی سے، یعنی عاقلہ بالغہ کی رضامندی سے. وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ ولی اس پر عقد نہ کرے، اگرچہ ولی اس پر عقد نہ کرے تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. بکرن کان او سیبن، لڑکی باکرہ ہو یا سیبہ ہو. یہ مسلک ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف فی ظاہر روایت. امام شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ظاہر روایت. آزاد عاقلہ بالغہ نے اگر اپنی رضامندی سے نکاح کر لیا اور ولی کی اجازت بھی نہیں ہوئی ہے، خود شادی کر لیا ہے،
تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہی ظاہری روایت بھی ہے۔ تھوڑا غور کریں گے تو وجہ سمجھ میں آئے گی کہ عاقلہ بالغہ یا آزاد ہے، تو معاملہ ان کے ہاتھ میں جس طرح اپنے مال کی بیع و شراء بھی کر سکتی ہیں، اسی طرح کیونکہ وہ ایک عقد ہے، ایک معاملہ ہے، اسی طرح نکاح بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے نکاح کرنا بھی خود ایک معاملہ ہے اور ایک عقد ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں وَإِلَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ اس پر ولی نے عقد نہ کیا ہو۔ اب لڑکی کیسی ہو؟ لڑکی باکرہ ہو اور یا لڑکی سیبہ ہو، دونوں صورتوں میں نکاح ہو جائے۔ اگلی بات وہ ابو یوسف فی ظاہر روایت، یعنی شیخین کا مسلک ہو گیا۔ اگلا مسئلہ ہے وعن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے انہ لا ينعقد الا بولی، کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بولی، مگر ولی کی اجازت سے۔ ظاہر روایت جس پر فتویٰ ہے تو پہلی روایت ہے، لیکن یہاں سے کہہ دیا کہ ولی کی اجازت سے ہی نکاح منعقد ہوگا، یہ دوسری روایت ہے۔ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، ولی نکاح کرائے تو ہی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت ہے کہ نہیں منعقد ہوگا الا بولی، مگر ولی کی اجازت سے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وعند محمد ينعقد موقوفا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موقوفا منعقد ہوگا۔ کیا حاصل ہے؟ نکاح تو ہو جائے گا لیکن ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ لڑکی عاقلہ بالغہ نے اگر اپنا نکاح خود کر لیا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر ولی اجازت دے دے گا تو نکاح منعقد ہوگا، اور اگر ولی اجازت نہ دے تو نکاح موقوف رہے گا، نکاح نہیں ہوگا۔ ولی کہہ دے ہاں تو نکاح ہو گیا، اور اگر ولی منع کر دے تو نکاح نہیں ہوگا۔ امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وعند مالک والشافعی، اور امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورتوں کی عبارت سے، عورتوں کی بات سے نکاح بالکل منعقد نہیں ہوگا۔ لا ينعقد النکاح بعبارت النساء اصلا، لأن النکاح، اس لیے کہ نکاح یراد لمقاصدہ، منعقد کیا جاتا ہے بہت سے مقاصد کے لیے، والتفویض الیہن مخل بہا، اور ان کے حوالے کر دینا اس میں خلل ڈالے گا۔ امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ عورتوں کی بات سے نکاح بالکل نہیں ہوگا۔ انہوں نے دلیل دیا کہ نکاح کے منعقد کرنے کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، اور اگر عورتوں کے حوالے کر دیا گیا نکاح تو ایسی صورت میں وہ مقاصد فوت ہو جائیں گے، ان مقاصد میں خلل پڑ جائے گا۔ اور یہ خلل کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، ناقصات العقل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مستقبل کو سمجھ نہیں پائیں گی، تو نہ سمجھنے کی وجہ سے مقاصد نکاح میں خلل ہوگا۔ اس لیے امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عبارتوں سے، ان کی باتوں سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ نکاح کی بات اگر آزاد عاقلہ بالغہ عورت نکاح کر لیتی نکاح ہو جائے گا، لیکن ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا حوالے کر دینے سے خلل تو ہو رہا ہے، الا ان محمدن، مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یرتفع الخلل باجازت الولی، ولی کی اجازت کی وجہ سے وہ جو خلل نکاح کے مقاصد میں ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلقاً مسئلہ یہ کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح نہیں ہوگا۔ دلیل دے دیا انہوں نے کہ نکاح مقاصد کے لیے ہوتا ہے، اور عورتوں کے حوالے کر دینا وہ مقاصد میں خلل پڑ جائے گا، کیونکہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں۔
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے نکاح ہوگا، لیکن ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ جب ولی بیچ میں پڑ گیا، اس نے اجازت دے دیا، تو وہ جو مقاصد میں خلل ہونے والا تھا وہ خلل ختم ہو جائے گا۔ یرتفع الخلل باجازت الولی ووجہ الجواز، اور نکاح کے جائز ہونے کی وجہ جو فرما رہے ہیں، نکاح جائز کیوں؟ پہلے عبارت کا ترجمہ دیکھیں کہ نکاح کو جو جائز قرار دیا کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح ہو جائے گا، پہلے عبارت ترجمہ دیکھیں کہ نکاح کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے، انہا تصرفت فی خالص حقہا، عورت نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے، وہی من اہلہ، اور وہ تصرف کی اہل بھی ہیں، لکونہا عاقلۃ ممیزۃ، اس لیے کہ عورت عاقلہ ممیزۃ نفع نقصان کی تمیز رکھتی ہے، اسی لیے اس کو مال میں تصرف کرنے کا حق ہے، اور جب مال میں تصرف کرنے کا حق ہے تو ایسی صورت میں شوہروں کے اختیار کرنے کا بھی حق ہوگا، ولہا اختیار الازواج۔ اوپر کہا گیا تھا کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہو گیا، جائز ہے، اس کی وجہ بتاتے ہیں، وہ وجہ الجواز، کہ عورت اپنا خود نکاح کر لیتی تو جائز کیوں ہوگا؟ فرماتے ہیں صاحب ہدایت صاف لفظوں میں، اس نے اپنے خالص حق میں تصرف کیا ہے، اس کا ذاتی حق ہے، وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، نفع نقصان کو سمجھتی ہے، جب عاقلہ ہے، بالغہ ہے، نفع نقصان کو سمجھتی ہے تو اس کا اپنا تصرف معتبر ہوگا، اسی لیے عاقلہ بالغہ اگر مال میں تصرف کرتی ہے تو اس کے تصرف کا اعتبار ہوگا، جب مال میں تصرف کا اعتبار ہوگا تو شوہر کو اختیار کرنے کا بھی اس کو اختیار، شوہر کو پسند کرنے کا بھی اس کو اختیار دیا جائے گا۔ عاقلہ بالغہ ہے، صاحب دخل، اسی لیے اس کو مال میں تصرف کرنے کا حق ہے، اور جب مال میں تصرف کرنے کا حق ہے تو ولہا اختیار الازواجی، تو اس کو شوہروں کو پسند کرنے کا بھی حق ہوگا۔ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ، عبارت دیکھیے پہلے کہ ولی سے مطالبہ کیا جاتا ہے شادی کرانے کا، کَيْ لَا تُنْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ، تاکہ بے شرمی بے حیائی کی طرف منسوب نہ کی جائے۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہو رہا ہے جب عورت کی عبارت سے، خود عورت کے اپنے اختیار سے نکاح کرنا صحیح ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو پھر ولی کی کیا ضرورت ہے؟ ولی کو کیوں لایا جاتا ہے؟ ولی سے کیوں کہا جاتا ہے کہ نکاح کروا دو؟ صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ولی سے نکاح کرنے کا مطالبہ، کرانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ عورت کو بے شرم نہ کہیں، بے حیا نہ کہیں، اس نے خود ہی اپنے آپ نہ شوہر پسند کر لیا، نہ باپ سے پوچھا، نہ بھائی سے پوچھا۔ پھر ایک نوٹ بتا رہے ہیں، ثم فی ظاہر روایت، پھر ظاہر روایت میں لا فرق بین الکفی و غیر الکفی، کف اور غیر کف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت عاقلہ بالغہ اپنا نکاح کف میں کر لے، اپنی برادری میں کر لے، یا غیر کف میں کر لے، کوئی فرق نہیں، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن ولی کو حق اعتراض ہوگا غیر کف میں۔ اگر غیر کف میں لڑکی نے نکاح کر لیا ہے تو ایسی صورت میں ولی کو اعتراض کا حق ہوگا کہ وہ نکاح توڑوانا چاہے تو قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر کے نکاح توڑوا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غیر کف میں نکاح کر لیا تو لوگ ولی کو شرم دلائیں گے، عار دلائیں گے، اس سے ولی اور اس کے گھر والوں کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ولی کو اعتراض کا حق دیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے، نہیں جائز ہے غیر کف میں، کف میں نکاح کیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غیر کف میں نکاح کر لیا ہے تو ان لوگوں کے ہاں، شیخین کے ہاں نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اس کی وجہ
صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر کفو میں نکاح ہوا ہے اور ولی کو اگر حق اعتراض نہ دیا جائے اور نکاح مان لیا جائے تو بعض مرتبہ نکاح ہو جاتے ہیں اور اس کے ختم ہونے کا، اس کے ٹوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں لِأَنَّهُ كَمْ مِنْ وَاقِعٍ لَا يُرْفَعُ۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو اوپر قول آیا تھا کہ اگر لڑکی نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا ہے تو نکاح موقوف رہے گا، امام شیخین نے کہا تو نکاح ہو جائے گا۔ یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شیخین کے قول کی طرف رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی جیسے لڑکی کا نکاح، لڑکی نے اگر اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر لیا صحیح ہو جائے گا، ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ ہمارا جو مسلک تھا کہ موقوف رہے گا، اس مسلک سے ہم صاحبین کے شیخین کے قول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ولا يجوز للولي اجبار البکر البالغة على النکاح خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی له الاعتبار بالصغیرة وهذا لأنها جاهلة بأمر النکاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها ولنا أنها حرة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال وإنما يملك الأب قبض الصداق برضائها دلالة ولهذا لا يملك مع نهيها۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ پہلے غور سے دیکھیں عبارت۔ ولی کے لیے جائز نہیں ہے باقرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا، لا یجوز للولی، ولی کے لیے جائز نہیں ہے باقرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر باقرہ بالغہ ہے تو اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل لہ الاعتبار بالصغیرہ، ان کے یہاں صغیرہ کا اعتبار کرتے ہوئے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے صغیرہ باقرہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ۔ صغیرہ باقرہ کو تو ہم بھی کہتے ہیں مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں صغیرہ باقرہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے، ویسے باقرہ بالغہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اعتبار، یہ اختلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کیا ہے کہ دونوں میں علت ایک ہے، کیا؟ لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ التَّجْرِبَةِ، اس لیے کہ وہ نکاح کے معاملے سے ناواقف ہے تجربہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے صغیرہ کو تجربہ نہیں ہے، نکاح کے معاملے میں ناواقفیت ہے، ایسے باقرہ بالغہ کو بھی شوہر کے ساتھ کبھی رہنے کا تجربہ نہیں ہوا ہے، اسے نکاح کے معاملات سے ناواقف ہے، اس لیے ولی مجبور کر سکتا ہے جیسے صغیرہ باقرہ کو، ویسے ہی باقرہ بالغہ کو بھی مجبور کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے یعنی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے باپ اس کے مہر پر بغیر اس کی اجازت کے، باقرہ بالغہ کی مہر پر بغیر اس کے حکم کے باپ مہر پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ حق اجبار ہے، تبھی تو باپ باقرہ بالغہ، جیسے صغیرہ باقرہ کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے، ویسے باقرہ بالغہ کے مہر پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ مختصر لفظوں میں سمجھیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کا مسلک ہے کہ باقرہ بالغہ کو ولی نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ باقرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے صغیرہ ہے ویسے باقرہ بالغہ، صغیرہ باقرہ ہے ویسے ہی باقرہ بالغہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی نکاح کے معاملات سے ناواقف ہے، تجربہ نہیں ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اور جس طریقے سے صغیرہ باقرہ کے مہر پر باپ
بغیر اس کی اجازت کے قبضہ کر سکتا ہے، ویسے باقرہ بالغہ کے مہر پر اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کر سکتا ہے۔ ہماری دلیل ولنا عبارت دیکھیے، ولنا انہا حرۃ فلا یکون للغیر علیہا ولایۃ الاجبار، ہمارے یہاں کہ وہ اور باقرہ بالغہ آزاد ہے، پس غیر کو اس پر اجبار کی ولایت نہیں ہوگی۔ والولایۃ علی الصغیرۃ لقصور عقلها، اور صغیرہ پر ولایت اجبار کا پایا جانا یہ اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، اور وہ بلوغت کی وجہ سے عقل کی کمی مکمل ہو گئی ہے، بدلیل توجہ الخطابی، شریعت کے مخاطب کرنے کے توجہ کی دلیل کی وجہ سے، فسارہ پس لڑکی ہو گئی جیسے کہ لڑکا، اور مال میں تصرف کی طرح بھی جیسے اس کو مال میں تصرف کا حق ہے ویسے نکاح کرنے کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ، اور باپ جو مہر کا مالک ہوگا، مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہوگا، لڑکی کی دلالتاً رضامندی کی وجہ سے، اسی لیے اگر لڑکی منع لا یملک، اسی لیے باپ مالک نہیں ہوگا لڑکی کے منع کرنے کے باوجود۔ ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے، پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ باقرہ بالغہ کو ولی نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا۔ دلیل پہلی یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے۔ جب وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، آزاد ہے تو غیر اس کے اوپر ولایت اجبار کسی کی حاصل نہیں، جیسے ہمارے اوپر نہیں ویسے اس کے اوپر بھی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیاس کیا ہے چھوٹی پر، باقرہ بالغہ کو صغیرہ باقرہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صغر کا مادہ ہے، صغر ہے، اور صغر کی وجہ سے عقل ناقص ہے، اور یہاں بلوغت کی وجہ سے اس کی عقل مکمل ہو چکی ہے، اس لیے باقرہ بالغہ کو باقرہ صغیرہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بلوغت کی وجہ سے عقل مکمل کیوں ہوئی؟ شریعت کسی کو احکام کا مکلف بناتی ہے جب اس کے اندر مکلف ہونے کی صلاحیت ہو جاتی ہے، اور جب بالغ ہو گئے تو اس کے اندر سے جو عقل کی کمی کی کوتاہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، بلوغت کی وجہ سے عقل مکمل ہو گئی۔ جب شریعت نے مخاطب کر دیا ہے تو پھر ہم بھی مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اوپر تصرف کرنے کا اختیار مکمل طریقے سے وہ رکھتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیاس کیا تھا باقرہ بالغہ کو صغیرہ پر، صاحب ہدایہ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ والولایۃ علی الصغیرۃ، ولایت باپ کو جو صغیرہ پر حاصل ہے وہ صغیرہ کی عقل کی کمی کی وجہ سے، اور بالغہ کے اندر یہ کمی پوری ہو چکی ہے۔ دلیل کمی پوری ہو چکنے کی کہ شریعت نے اس کو مخاطب کر لیا، شریعت نے مکلف بنا دیا ہے۔ فصار، پس جب باقرہ بالغہ ہو گئی تو یہ بھی ایسے ہو گئی جیسے کہ لڑکا، لڑکے کو پورا اختیار ہے، اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے تو اس پر بھی ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری مثال دے رہے ہیں کہ جیسے مال میں تصرف کرنے کا اختیار لڑکی کو دیا جاتا ہے، اگر وہ اپنا خرید و فروخت کرے، بیچ کرے، لے دے، اس کا اعتبار ہے، تو ایسے ہی نکاح میں بھی اس کے تصرف کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے ذات میں تصرف کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ایک بات اور کہی تھی کہ باپ کو مہر پر قبضہ کرنے کا حق ہوگا لڑکی کی اجازت کے بغیر۔ ہم کہتے ہیں باپ کو مہر پر قبضہ کرنے کا حق ضرور مل رہا ہے، لیکن دلالتاً باقرہ بالغہ کی رضامندی ہے کہ ہاں ابا مہر تم لے لو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر باقرہ بالغہ باپ کو مہر پر قبضہ کرنے سے روک دے تو باپ کو مہر پر قبضہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ لڑکی باقرہ بالغہ اپنا مہر معاف کر دیتی ہے تو باپ اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔
تو باپ مہر پر قبضہ کرتا ہے، دلالتاً لڑکی کی رضامندی ہے، اور رضامندی ہے تبھی قبضہ کرے. یہی وجہ ہے، اگر وہ منع کر دے کہ مہر پر آپ کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر باپ کے لیے اختیار نہیں ہوگا مہر پر قبضہ کرنے کا. اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْأَبُ مَعَ نَهْيِهَا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.